اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد، عن ابی جعفر علیہ الصلاۃ والسلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بنی بناء فی الاسلام احب الی اللہ تعالی من التزویج. معزز ناظرین، گلشن خاندان پروگرام میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو اس روئے زمین پر خلق فرمایا تو اپنے انبیاء، اولیاء اور رسل کے ذریعے اسے اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے راہ ہموار کیا اور راستے کی نشاندہی کرائی گئی تاکہ اس راستے پر چل کر وہ اپنے اصل مقصد اور یعنی منزل حقیقی تک پہنچائے. انہی مقاصد کی تشکیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسا نظام بنایا جس کے ذریعے اس نظام پر اگر وہ عمل پیرا ہو جائے تو وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں. ان میں سے ایک پروگرام جو خاندانی تشکیل ہے اور اس گلشن خاندان کی تشکیل ہے. چنانچہ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ رسول گرامی اسلام صلوات اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہترین بنا اور بنیاد اسلام میں کیا ہے؟ بہترین بنیاد اور بنا تزویج ہے. تزویج یعنی شادی اور خاندان کی تشکیل ہے. مرد اور عورت کی سعادت اور خوشیاں اسی میں ہیں کہ الہی سنت کے دائرے میں رہ کر اور اپنے سطحی جذبات سے متاثر نہ ہو. دونوں کو جان لینا چاہیے کہ اب ایک خاندان کے اندر یہ دونوں میاں بیوی ایک جان دو قالب ہو گئے ہیں اور ہونے والی اولاد دونوں کے لخت جگر ہیں اور دونوں کے جگر کے ٹکڑے ہیں. اور امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا کہ پیغمبر اسلام نے ازدواجی زندگی کی عظمت بیان کرتے ہوئے یہی فرمایا کہ جو آپ نے اپنے بابا سے اور اپنے بابا نے پیغمبر گرامی اسلام سے یہ نقل کیا کہ قال رسول اللہ ما بنی بناء فی الاسلام احب الی اللہ تعالی من التزویج. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی اہم ترین اور محبوب ترین بنیاد کیا ہے؟ اسلام میں خاندان کی تشکیل ہے. اس گلشن خاندان کی تشکیل کے لیے جتنی اہمیت دی ہے پیغمبر گرامی اسلام نے کسی اور چیز کے لیے نہیں دی ہے. کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ ازدواج اور تزویج جو ہے، اگر کوئی شخص اس خاندانی تشکیل میں وہ بندھ جائے اور اس خاندانی تشکیل انہوں نے اگر انجام دی تو انہوں نے اپنے نصف دین کو بچایا. کیوں؟ اس لیے کہ تمام انحرافات اور تمام بے راہ رویوں سے بچانے کے لیے یہ بہترین راستہ ہے اور اس راستے کے ذریعے انسان اپنے اصل منزل تک پہنچ سکتے ہیں. لہٰذا فرمایا کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے ازدواج کی بنیاد سے بڑھ کر زیادہ پسندیدہ بنیاد نہیں ہے، کیونکہ ازدواج کی بنیاد عشق اور محبت سے ہے. عشق و محبت کی بنیاد ہے. اگر اسلامی معیاروں کے مطابق اس بنیاد کی مضبوطی اور اس بنیاد کی ہم آبیاری کریں تو اس سے بڑھ کر انسان کی خوشبختی کے لیے کوئی اور چیز زیادہ مؤثر نہیں ہے. سب سے مؤثر ترین شے جو انسان کی خوشبختی کے لیے ہے یہ گلشن خاندان کی تشکیل ہے. اور فرمایا اسی لیے بدترین شخص وہ ہے کہ جو خاندان کی تشکیل سے وہ اپنی جان چھڑائے اور بغیر شادی کے جو اس دنیا سے چلا جائے اسے بدترین شخص قرار دیا گیا. اگرچہ یہ شادی کرنا اور یہ خاندانی تشکیل دینا واجب عینی تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے لیکن واجب سے کم بھی نہیں ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنت نبوی ہے، اور سنت نبوی سے فمن رغب عن سنتی فلیس منی کہہ کر فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح سنت انبیاء الہی ہے، نکاح سنت پیغمبر گرامی اسلام ہے۔ جو شخص اس نکاح سے روگردانی کرے یا تزویج اور تشکیل خاندان سے وہ روگردانی کرے تو پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس خاندان کی تشکیل میں انسان کی سعادت ہے۔ بس اس کے لیے سب سے پہلے انسان کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ اس گلشن خاندان کی تشکیل کے لیے سب سے پہلے مناسب اور با کردار اور با ایمان یعنی ہمسر کی تلاش ہے، کہ انسان جس طرف اگر چلا جائے کہ جہاں سے اسے با ایمان اور با کردار ہمسر ملے تو واقعاً اس گلشن خاندان کی تشکیل میں بہت بڑا کردار وہ ادا کر سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گلشن اور اس باغیچہ کی یعنی اس کا محور جو ہے کیا ہے؟ اس کی بیوی ہو سکتی ہے، ہمسر ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی اولاد جو پیغمبر گرامی اسلام کے فرمان کے مطابق کہ خود امیر المؤمنین نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک پھول ہے، اور ایک پھول ہے نہیں کہ وہ قہرمان ہے، یعنی وہ کوئی پہلوان نہیں کہ جس کے ساتھ تم لڑے، بلکہ وہ ایک پھول ہے۔ اس پھول کو جس طریقے سے آپ کسی باغیچہ میں اگر آپ کسی باغ میں یا کسی بوستان میں اگر آپ پہنچ جائے، وہاں پر اگر آپ کسی پھول کے ساتھ اگر آپ کو لگاؤ ہے یا محبت ہے تو آپ اسے سونگھ لیتے ہیں اور اسے آپ توڑنا نہیں چاہتے، بلکہ اس کو نرمی کے ساتھ اور اس کو بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ اس پھول کو آپ سونگھتے ہیں اور اس کی خوشبو سونگھتے ہیں۔ اسی طرح عورت کو بھی امیر المؤمنین نے پھول سے، ریحانہ سے تشبیہ دی ہے۔ چنانچہ پیغمبر گرامی اسلام نے بھی فرمایا کہ اولاد جو ہے انسان کے لیے کیا ہے؟ بہشت کے پھولوں میں سے پھول ہے، بہشتی پھولوں میں سے پھول کیا ہے؟ انسان کے لیے اولاد ہے۔ لہٰذا اس گلشن خاندان کی تشکیل میں سب سے پہلا قدم جو انسان کو اٹھانا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک بہترین با کردار اور با ایمان بیوی کی تلاش کرے۔ اور اس کے لیے معیار بھی بتاتے ہیں کہ آیا اس پاک دامن بیوی کے لیے اس کے خاندانی حیثیت کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کس خاندان کی پلی ہوئی ہے اور کس خاندان میں وہ پل رہی ہے، کہ وہ بھی انسان کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے کہ وہ دیکھ لے۔ ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی اچھے اور بھلے خاندان میں نہ ہو، با کردار اور با ایمان خاندان میں پلی ہوئی نہ ہو، تو اسے خضراء الدمن سے تشبیہ دی ہے کہ وہ خضراء الدمن سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ خضراء الدمن کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں مفصل طور پر میں بیان کروں گا کہ اس پھول کی طرح ہے جو کسی گندگی اور گندے نالے پر جو ہے نا وہ پانی کے اوپر وہ پھول کھلتا ہے، اس پھول کی طرح ہے۔ لہٰذا فرمایا اس گلشن خاندان کی تشکیل کے لیے سب سے پہلا قدم نیک اور باکردار بیوی کی تلاش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عورت جو شجاعت، باکردار، باکرامت خاندان میں سے ہونی چاہیے۔ اسی لیے فرمایا پیغمبر اسلام نے اختاروا لنطفکم فإن الخال احد الضجیعین، فرمایا کہ یعنی ہمسر کے انتخاب میں ایک خاندانی اصالت اور یعنی خاندانی حیثیت اور خاندانی کردار کا تمہیں خیال رکھنا ہوگا، اور اس کے اقربا اور قریب دار اور رشتہ داروں کا بھی اس کے اوپر اثر ہے۔ اس عورت کے اوپر یا اس بیوی کے اوپر جس خاندان سے آپ لے رہے ہیں اس کے خاندانی تمام اثرات بھی اس میں پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا فرمایا کہ خاندان کی صفات کا بھی آپ کو اور ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ ان کمزاد اور کمبخت خاندان سے کبھی اپنے لیے زوجہ انتخاب نہ کرنا۔ قال للناس ایاکم وخضراء الدمن قیل یا رسول اللہ وما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء فی منت السوء۔ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا اے لوگو تمہارے لیے میں خبردار کرتا ہوں، تم ہوشیار رہو ان خضراء الدمن سے۔ تو انہوں نے لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ خضراء الدمن سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو فرمایا وما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء، کہ جو چہرے کے لحاظ سے، ظاہری شکل و شمائل کے لحاظ سے بہت ہی خوبصورت ہے وہ عورت یا وہ لڑکی جو بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن فی منبت السوء، لیکن اس خاندان یعنی جہاں پر وہ پلے ہیں یا جس گلزار میں جس گلشن میں وہ پلی ہے وہ گلشن جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت ہی برا ہے۔
یعنی وہ خاندان بہت برا خاندان ہے، لہٰذا اس عورت سے تم شادی کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ پس لوگو تم لوگ خضراء الدمن سے بچو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ خضراء الدمن سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو فرمایا وہ خوبصورت عورت جو برے گھر اور برے ماحول میں پلی ہو۔ لہٰذا تشکیل خاندان اور اس گلشن کی تشکیل کے لیے کچھ آداب ہیں۔ ایسا نہیں کہ انسان جہاں چاہے جس طریقے سے چاہے کوئی خاندان کی تشکیل دے، نہیں، بلکہ پیغمبر گرامی اسلام نے آپ کے لیے ہمارے لیے اس گلشن خاندان کی تشکیل کے لیے کچھ آداب اور رسومات بیان فرمائے ہیں، ان کا ہمیں خیال رکھنا، ان کا پاس رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ قرآن مجید نے متعدد آیات میں خاندانی امور کا اور ارکان، احکام اور اخلاق کی حفاظت کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ میاں بیوی پاک دامن ہو اور نامحرم کے ساتھ ہنسی مذاق نہ کریں، کیونکہ خواتین کی کرامت، شرافت اور عزت نامحرم لوگوں کی صحبت سے دوری اختیار کرنے میں ہے۔ اسی طرح خاندان کی چار دیواری اور معاشرے کی عفت اور حرمت کے تجاوز کرنے والوں کو ڈرایا گیا ہے۔ یہ خلاصہ قرآن کریم میں آنے والے بچے کی ذہنی اور عقلی اور اس کی فکری یعنی تمام تر تربیت کے لیے بحث کی گئی ہے، کہ جہاں پر ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم وإذا بلغ الأطفال منکم الحلم فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلہم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ اس طولانی آیہ مبارکہ سورہ نور ہے، آیت نمبر 51 سے لے کر 59 تک ہے۔ اس میں وہ قواعد اور وہ ضوابط بتائے گئے ہیں کہ جب انسان خاندانی تشکیل، اس گلشن خاندان کی تشکیل دینے لگے تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ تمام قواعد اور ضوابط اسلامی کی وہ رعایت کرے۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ آپ اور یعنی اپنے خاندان کے ارکان کہ جس گھر میں اور جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول میں دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر اور کس وقت اور کس حالت میں انسان اپنی زندگی گزارے، کیونکہ جس گھر میں جب وہ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، میاں بیوی یا بیوی بچے اور خاندانی افراد جس خاندان میں رہتے ہیں، باہم رہتے ہیں، کہ ان کے کچھ قواعد اور اصول بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ اس سورہ کے شروع میں خاندانی مسائل کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، فرماتے ہیں کہ اس کا تو خلاصہ ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، ضروری ہے تمہاری کنیزیں اور وہ بچے جو ابھی حد بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں تم سے اجازت لے کر کمرے میں داخل ہو، کہ فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، قرآن کی آیت ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں، یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے میں نہ تم پر کوئی حرج ہے اور نہ ان پر۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے نشانیاں کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے، اور اللہ بڑا دانا اور حکیم حکمت والا ہے، کہ اس آیت شریفہ میں انسان کو اس گھر میں، اس ماحول میں جس طرح رہنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہے، تو کیسے رہے، کہ انسان کی استراحت کے وقت کہاں پر رہنا ہوگا، اور استراحت کے وقت آیا بچوں کو بغیر اجازت کے کمرے کے اندر داخل ہونے کی اجازت ہے یا نہیں۔ آیات شریفہ میں فرماتے ہیں کہ 3 مواقع ایسے ہیں، کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جس میں اگر اولاد اگرچہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، نابالغ بچہ ہی کیوں نہ ہو، انہیں اجازت نہ دیں کہ جب تم استراحت کر رہے ہو، مثلا بیوی کے ساتھ اگر استراحت کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، یا لباس جو نازک لباس پہنے ہوئے ہیں، ان اوقات میں اپنے چھوٹے بچوں کو بھی کمرے میں بغیر اجازت کے، بغیر دستک کے داخل ہونے نہ دے، یا اپنی کنیزیں ہیں یا اور وہ افراد جو آپ کے گھر کے افراد ہیں کہ ان کو کمرے میں داخل ہونے نہ دے، بلکہ ان سے کہیں کہ ان 3 اوقات میں جب آپ آرام فرما رہے ہوں گے تو اس وقت اجازت لے کر داخل ہو جائے۔ کیوں، اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت جو ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ مباحث میں آئے گی۔ حکمت بہت ہے، اور جب فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بچے بلوغ کو پہنچ جائیں
تو انہیں چاہیے کہ وہ اجازت لے کر داخل ہو جائیں، جس طرح پہلے ان سے بڑے لوگ اجازت لیا کرتے تھے۔ ان آیات سے کچھ نکات حاصل ہوتے ہیں، وہ یہ ہیں: جب بیوی کے ساتھ خلوت میں بیٹھنے لگو تو بچوں کو بغیر اجازت اندر آنے سے منع کریں۔ کبھی بھی ماں باپ نازک لباس میں یعنی سلیپنگ ڈریس میں بچوں کے پاس نہ جائیں۔ نہ باپ کو حق پہنچتا ہے کہ نامناسب لباس پہن کر بچوں کے درمیان اور بچوں کے سامنے آئے، اور نہ ماں کو، کیونکہ معمولی سا بھی تحریک آمیز منظر اولادوں کے سامنے پیدا نہ ہو۔ یعنی طبیعی بات ہے۔ اب اگر آپ معاشرے میں اگر آپ مطالعہ کریں تو بعض مواقع میں بعض معاشروں میں ایسے یعنی مشکلات پیدا ہو چکے ہیں اور پیدا ہو جاتے ہیں کہ انہی منظر کو جب دیکھتے ہیں تو بچے جو ہے وہاں سے ان کی یعنی ذہنی طور پر وہ بگڑ جاتے ہیں اور یعنی راست سے نکل کر وہ برے راستوں کی طرف وہ حرکت کرنے لگتے ہیں۔ لہٰذا فرمایا کہ ان موارد کا جو ہے ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے: لا یجامع الرجل امرأته وفی البیت الصبی فإن ذلك یورث الزنا۔ اسی لیے فرمایا امام صادق علیہ السلام نے کہ انسان کو اپنی بیوی کے ساتھ اگر وہ ہم بستری کرے تو اس وقت اس کمرے میں کوئی بچہ جو بیدار حالت میں نہ ہو، جو ان کے سانسوں کو سن نہ رہا ہو، اگر ایسا ہو جائے تو وہ بچہ جو اس نطفے سے ٹھہرے گا کہ وہ بچہ جو آنے والی اولاد ہے وہ زناکار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے اثرات میں سے ہیں۔ یعنی کسی شخص کو حق نہیں کہ وہ ایسے کمرے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے کہ جس میں بچہ بیدار ہو، اور کیونکہ یہ منظر بچے کے لیے فساد اور فحشا کی طرف انحراف کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی لیے رسول گرامی اسلام نے فرمایا: والذی نفسی بیدہ لو ان رجلا غشی امرأتہ وفی البیت صبی مستیقظ یراہما ویسمع کلامہما ونفسهما ما افلح ابدا اذا كان غلاما كان زانیا او جاریتا كانت زانیہ۔ امام صادق علیہ السلام نے پیمبر گرامی اسلام سے یہ نقل کی ہے۔ پیمبر گرامی اسلام نے فرمایا: اس وقت یعنی اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے اور اس کمرے میں کوئی بچہ جاگ رہا ہو اور ان دونوں کو دیکھ رہا ہو اور ان دونوں کی آواز اور سانسوں کو سن رہا ہو، تو وہ پیدا ہونے والا کبھی نیک انسان نہیں ہوگا۔ اگر وہ بچہ ہو تو وہ زانی ہوگا، اور اگر وہ بچی ہو تو وہ زانیہ ہوگی۔ لہٰذا فرمایا کہ اس گلشن خاندان کی تشکیل کے لیے ہمیں ان اصولوں اور ضوابط اور قواعد کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ جسے پیمبر گرامی اسلام نے وحی الہی کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ خاندان اور اس گلشن خاندان کی تشکیل کے لیے کچھ قواعد اور اصول ہیں۔ ان میں سے 3 اصول بیان فرمائے ہیں کہ وہ 3 اصول کیا ہے کہ شوہر اور بیوی کا باہمی عشق اور محبت ضروری ہے۔ اس گلشن کو اگر آپ نے نکھار کی حالت میں اگر آپ نے دیکھنا ہو اور اس گلشن کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے کہ اس میاں بیوی جو آپس میں عشق اور محبت کے ساتھ اس سے خاندان کی تشکیل کا وہ اس کی بنیاد رکھے۔ لہٰذا یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں پوشیدہ رکھی ہے، اور یہ ضرورت ہم دوسرے جانداروں میں بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ انسان اگر تنہائی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے تو زیادہ وہ غمگین اور فکر مند ہو جاتا ہے، اور خاندان سے پہلے میاں بیوی کے عطوفت اور محبت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے تشکیل خاندان اور اس تشکیل گلشن خاندان سے پہلے میاں بیوی کے درمیان میں کچھ یوں محبت اور مودت ایجاد کی ہے کہ جس کے بغیر دونوں کو سکون نہیں ملتا۔ یہی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے مرد اور عورت ازدواجی زندگی میں داخل ہونے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں۔ کہ ایک شخص نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ، اس ازدواجی کام نے مجھے تعجب میں ڈال دیا ہے،
کیوں کہ ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت جو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، کہ جیسے ہی عقد ازدواج میں وہ داخل ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے انتہائی محبت اور پیار کرنے لگتے ہیں، کہ رسول خدا نے فرمایا ازدواجی امور کی بنیاد کو اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں رکھا ہے کہ جس کی ضرورت کو اپنے اندر شدت سے وہ احساس کرنے لگتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس آیے شریفہ کی تلاوت فرمائی رسول گرامی اسلام نے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس آیے شریفہ میں، یہ آیے شریفہ سورہ روم آیت نمبر 21 ہے، اس میں فرمایا کہ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، کہ تمہارا جوڑا تمہیں میں سے پیدا کیا تاکہ تمہیں ان سے سکون حاصل ہو، اور پھر تمہارے درمیان محبت اور رحمت قرار دی ہے کہ اس میں صاحبان فکر کے لیے بہت ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال من سنتی التزویج فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ عشق و محبت خاندان اور یعنی تشکیل خاندان کے لیے ضروری ہے، اور اس ضرورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر، یہ اس کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عشق و محبت کو ڈالا ہے۔ چنانچہ جس پر فرمایا کہ جب اس نے کہا کہ یہ عشق و محبت کی عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، کسی چیز پر رسول خدا نے فخر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور جو اس سنت سے منہ پھیرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا۔ قرآن مجید نے بھی اسی کام کی طرف شوق دلاتے ہوئے فرمایا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ، کہ اللہ تبارک من فضلہ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ان غیر شادی شدہ آزاد افراد اور اپنے غلاموں اور ان کے کنیزوں میں جو باصلاحیت افراد کے لیے نکاح کا اہتمام کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ لوگوں کہ تم لوگ یعنی جو غیر شادی شدہ افراد ہیں کہ نکاح کیا کرو۔ کیوں؟ نکاح کرنے میں اگر تم لوگ ڈرتے ہو کہ یہاں پر مال اور دولت کی کمی ہے یا مال اور دولت نہیں ہے، خرچ مخارج نہیں ہے، اس غم میں اور اس فکر میں اگر تم لوگ ازدواجی زندگی سے دور بھاگتے ہو تو یہ تمہاری غلط سوچ ہے، بلکہ تم اس کی طرف رغبت پیدا کرو۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے لیے یعنی وعدہ کیا ہے کہ اگر تم لوگ فقیر ہو تو اس ازدواج اور شادی کی وجہ سے تمہیں امیر بنایا جائے گا۔ لہٰذا اس آیے شریفہ میں فرمایا اور اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد اور اپنے غلاموں اور کنیزوں میں باصلاحیت افراد کے نکاح کا تم اہتمام کرو، کہ وہ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنائے گا۔ خدا بڑی وسعت والا اور صاحب علم ہے۔ پس خاندان، اس گلشن خاندان کی تشکیل، اور اس میں جب آپ نے اس خاندان کی تشکیل دی تو اب اس گلشن کے یعنی اس کا مالی اور اس کا باغبان اور اس گلشن کا یعنی اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ سب سے پہلے وہ شخص ہے کہ جو اس گھر کا فرد اکمل ہے، کہ وہی شوہر جس نے خاندان کی تشکیل کی بنیاد رکھی اب وہی مالی ہے اور وہی باغبان ہے۔ اب اس کے کچھ اس کی ذمہ داریاں آ جاتی ہے کہ اس گلشن کو سلامت کے ساتھ رکھنے کے لیے فرمایا۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ فالنساء ہن الرکن الاول والعامل الجوہری للاجتماع الانسانی، کہ خواتین خاندانی اجتماع کی تشکیل اور استحکام کی اصلی اور واقعی رکن اور سنگ بنیاد ہیں۔ اس عظیم جاذبہ کو خدا تعالیٰ نے عورت کے وجود میں قرار دیا ہے کہ اس میں جو کشش ہے اور اسے آرام اور سکون کا باعث قرار دیا ہے، اور اس رکن اصلی کی حفاظت اور اس کی حراست کو مردوں کے ذمے لگا دیا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے مرد میں وہ توانائی اور قدرت پیدا کی ہے کہ جس کے ذریعے وہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کہہ رہا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ مرد عورتوں کے حاکم اور محافظ ہیں، اور ان فضیلتوں کی بنا پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر دی ہے، اور اس بنا پر کہ انہوں نے عورتوں پر اپنا مال خرچ کیا ہے، پس نیک
عورتیں وہی ہیں جو شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہو اور ان کی غیر موجودگی میں ان چیزوں کی اور حفاظت کرنے والی ہو جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے اور ازدواجی زندگی میں مادی ضرورتوں کو پورا کرنا بھی مردوں کے ذمے لگایا اور ناموس کی حفاظت اور دفاع کو بھی مردوں کے ذمے لگایا اور اس کے اوپر واجب قرار دیا کہ وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا اس خاندان کی حفاظت کے لیے اور اس خاندان کی اور اس گلشن خاندان کی دوام کے لیے بھی کچھ حفاظت اور ان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ سب جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں زیادہ تفصیلی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک کامیاب زندگی وہی ہے کہ جس میں میاں بیوی دونوں ایک دوسرے پر راضی ہو اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں وہ شامل ہو، اپنے آپ کو برابر شریک جانتے ہو کہ اور یہ رؤوف اور رحیم اللہ کی انسانوں پر بہت بڑی مہربانی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان وہ محبت ڈال دی کہ جس کی وجہ سے دونوں میں فداکاری کا جذبہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں میاں بیوی ان اسباب سے پرہیز کرتے ہیں کہ جو ان میں جدائی کا سبب اور باعث ہے اور دونوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس گلشن خاندان کو اور اس رشتے کی بنیادیں مستحکم سے مستحکم تر ہو اور آیے شریفہ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ کا مصداق بنے۔ آیے شریفہ میں جو مودت اور محبت کو زیادہ اہمیت دی ہے کہ یہی مودت اور محبت ہے جو میاں بیوی کے اندر اور ان کے درمیان میں پائی جائے اور یہی اس گلشن خاندان کی حفاظت کے لیے بہترین وسیلہ قرار دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تمام مسلمانان عالم کو اپنے اس گلشن خاندان کی حفاظت کرنے کی اور اس میں بہترین پرسکون زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں اور فرامین پیغمبر گرامی اسلام ائمہ طاہرین پر عمل کرتے ہوئے اور اچھے خاندان کو اور اچھی اولاد کو اس معاشرے میں کے لیے دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔